اسپیشل کمیٹی آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے تجویز کی تھی. اس کی وجہ کیونکہ مختلف جگہوں میں جس وقت میں اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ ہمیں گیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن آپ عمر ایوب کو سائٹ پہ رکھیں، پر میں ممبر آف دی قومی اسمبلی ہوں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہوں، ٹھیک ہے نا. اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا پھر ساروں کو خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے. اور انیکا صاحبہ، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. حالات اتنے ابتر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب کمیٹی جو بنی ہے عمر صاحب، اس کے اندر پہلے ہی دن اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی. خواجہ آصف صاحب اٹھ کر احتجاجن چلے گئے اور انہوں نے آج کہہ دیا کہ میں نے اس کمیٹی کا ممبر نہیں بننا. I don't want to stay in it because پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد کے لیے اس کمیٹی کو بھی استعمال کر رہی ہے. حالانکہ یہ پارلیمانی مقاصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے، پارلیمان کی جو توقیر ہے اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی پھر یہاں آ کر اپنے پرسنل گینز اینڈ پارٹی گینز کی بات کر رہی ہے. اب کیا یہ جو کمیٹی بنی ہے جس کا کام پارلیمنٹ کی توقیر کو انشور کرنا ہے، یہ واقعی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہی ہے، ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم لوگ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے ایک شخص صاحب ہیں، ایک آپ کے بیرسٹر گور صاحب ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے میں ہوں، ایم ڈبلیو ایم کے ہمارے ساتھی ہیں. باقی تو آپ کے 16 ممبرز جو ہیں وہ باقی گورنمنٹ پارٹی کے ممبرز ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اہم بات یہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دو چیزیں سیپریٹ کریں. ایک حادثہ ہوا، اس کے بعد کے واقعات فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹری کمیٹی اس چیز کا تعین کرے کہ وہ قوانین بنائیں کہ آئندہ اس طرح کا حادثہ کبھی ہو ہی نہ. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بٹھائیں کہ وہ دیکھے، ایسرٹین کرے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو سسپینڈ کرنے سے نہیں ہوتا. میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے انیکا صاحبہ، میں نے کہا اس سے نہیں ہوگا. تو عمر صاحب، آپ کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں ابھی اس کمیٹی سے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے بھی تقریباً 4 ممبران تو آپ لوگوں کے بھی ہو گئے نا، ایم ڈبلیو ایم، ایس آئی سی کو ملا کر. اب وٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کل کیا ایسا مسئلہ ہوا تھا جو خواجہ آصف صاحب اچھے خاصے غصے میں تھے اور وہ ویڈیوز بھی پھر سامنے آئیں؟ کل کیا ایسا ایشو ہوا اور آج کے بعد سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کمیٹی سے؟ میرے خیال میں خواجہ آصف کو میچورٹی دکھانی چاہیے. خواجہ آصف سے اس کے اپنے پارٹی والے لوگ سخت نہ لائیں، اس کو تو ڈسکس ہی نہ کریں، کیونکہ میں نے کل پھر بیٹھنا ہوگا. کون سے لوگ ہیں عمر ایوب صاحب؟ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، وہ سخت نہ لائیں اس سے. سینئر یا جونیئر؟ سینئر جونیئر سارے. کیوں نہ لائیں؟ آپ کی تو بات ہوتی ہے اوبیسلی. وہ سخت نہ لائیں اس کے ایٹیٹیوڈ سے، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اس کا اوورآل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے ممبرز کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مسلم لیگ نون میں، وہ سخت نہ لائیں اس سے. اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا اور ساروں کو معلوم ہے اس کی حقیقت. وہ تو مطلب فارم 47 کے تحت وہ آیا ہوا ہے، پر اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کل مجھے اس کمیٹی میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر بیٹھنا پڑے گا اور میں اس کمیٹی کی انوائرمنٹ کو اس وقت یہاں پہ خراب نہیں کرنا چاہتا. ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ رانا تنویر صاحب ہو سکتا ہے ان کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آ جائیں. رانا تنویر صاحب ایکسیپٹیبل ہیں آپ کو؟ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا. نہیں، میرے لیے خواجہ آصف ہوں، رانا تنویر ہوں، ایکس وائی زیڈ ہوں، مجھے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ اپنا ٹھیک رکھیں، پرو ایکٹیو رکھیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ، خندہ پشانی کے ساتھ آئیں، مازارائی نہ کریں، فیکٹس کو مانیں. جو ایک چیز غلط ہے، یہ پارلیمنٹ نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ مسلم لیگ نون کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ ایم کیو ایم کی ہے، پاکستان کی عوام کی ہے. ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق آئین پاکستان جو ہے اس کی ابتری ہونی چاہیے، اس کو محفوظ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں.